آج ہم برابری کے چکر میں رشتوں کو بھول چکے ہیں. آج والدین بچے اپنے والدین کو ایسے بلاتے ہیں جیسے اپنے فرینڈز کو بلایا جاتا ہے. بڑی بہن ہو یا بڑا بھائی ہو، چونکہ ہم کہتے ہیں ہم برابر ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو ہم اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے. جو ماں باپ کو رسپیکٹ سے نہیں بلاتے ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو رسپیکٹ دیں گے. دیکھیے دنیا میں بہت سے رشتے ہیں لیکن سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. اگر ان کے حق میں ہم نے کوتاہی کی تو یاد رکھیں ہم روز بھی درود پاک پڑھتے ہوں نا، اس کوتاہی کی معافی نہیں ہے جب تک والدین خود معاف نہ کریں. اس کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ بات چیت کے ساتھ. جو میں نے کہا زبان کا حیا، ایک تو یہ کہ سچ بولیں، پھر زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ذرا وہ ہارش ورڈ ہوں گے. اگر کوئی محبت سے کسی سے بات کر دل ٹوٹتا ہے؟ بتائیں. کسی کو ہم رسپیکٹ دیں تو کیا رسپیکٹ دینے سے دل ٹوٹے گا؟ دل تب ٹوٹے گا جب ہم ہارش ورڈ بولیں گے. دل تب ٹوٹے گا جب ابیوز کریں گے. دل تب ٹوٹے گا جب ہم کسی کے ساتھ غلط طریقے سے بات کریں گے. ایسا ہی ہے. تو زبان کا حیا یہ ہے کہ ہر اس بات سے خود کو روکا جائے جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنا جائے. یہاں پہ عمدم سے میری بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سچ بولتے ہیں. دیکھیے سچ بولنے کا بھی طریقہ ہے. اور کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا فون اس کو آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بتائیں. پروسیس ہوتا ہے نا اس کا. سٹیپ بائی سٹیپ میڈیسن دیتے ہیں، اس کے چیک اپ کرتے ہیں، پھر فائنل سٹیج پہ جا کے اس کا آپریٹ ہوتا ہے. ہمارے والدین فرض کریں وہ غلط ہیں، وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ غلط ایکشن کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو روکنے کے لیے کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹیاں بیٹے اتنی بیڈ ورڈ میں، اتنے ہارش میں اپنے والدین کو لوگوں کے سامنے ٹوکتے، نہیں آپ غلط ہیں. بلا شبہ وہ غلط ہیں لیکن غلط کو غلط کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. رسپیکٹ کا دائرہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہ یاد رکھیں آپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو درجہ دیا ہے نا وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم جتنے مرضی ایڈوکیٹڈ ہوں، ماڈرن ہوں، لبرل ہوں، والدین کا درجہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. بلکہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے اگر آپ کے والدین غیر مسلم ہیں نا ان کی بھی رسپیکٹ کرو. اگر وہ کافر ہیں تو ان کی خدمت کرو. بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب آتے تھے نا بات کرنے کو حضور پر، تو آپ نے کہا باری تعالیٰ میں جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فلاں کے صاحب کی دکان پہ جاؤ، ایک شخص ہوگا وہ میرے بہت قریب ہے اور جنتی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے. آپ کے ذہن میں تھا بڑا کوئی عالم فاضل ہوگا، تسبیح پکڑی ہوگی، اللہ اللہ کر رہا ہوگا، لیکن جا کر دیکھا وہ تو ایک بچڑ تھا، کساب تھا جو گوشت کی دکان پہ کام کرتا تھا. آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ شاید میں بھول گیا ہوں. جو نشانیاں اللہ پاک نے بتائی تھی ان کو دوبارہ سوچا نہیں وہی تھا. تو آپ بتائے بغیر اس کو فالو کیا. تو آپ نے کیا دیکھا؟ شام کو اس نے اپنی شاپ کو آف کیا، بند کیا شاپ کو، گوشت ہاتھ میں لے کر وہ گھر گیا. آپ اس کے پیچھے اس کے گھر میں گئی. جب گھر کے اندر گئے تو وہاں پہ تو منظر ہی اور تھا. جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا 2 سوائن اس کے گھر میں تھے. اس نے ان کو نہلایا، اس کو گوشت کھلایا. آپ تو غصے سے بھر گئے اور آپ کو لگا شاید میں غلط پتے میں آ گیا ہوں. یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ لگتا ہے میں بھول گیا. پھر فرمایا نہیں اس سے پوچھو. اس بندے کے پاس گئے، اسے پوچھا بھائی میں تمہارے بارے میں یہ سنا ہے لیکن تمہارا عمل دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور جگہ آ گیا. وہ رو پڑا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ جو 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے والدین ہیں جن سے کوئی غلطی ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی شکلیں بگاڑ دی لیکن میرے تو والدین ہیں. جب سے اس حالت میں گئے ہیں میں ہر روز ان کو نہلاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں. تو دیکھیں کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا، ان کا گناہ کتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزا دی، ان کی شکلیں بدل دی. لیکن ان کے بیٹے نے اپنی خدمت کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو کہتا ہے اگر جنتی کو دیکھنا جا کے اس سے. تو یہاں سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے
کہ ہمارے والدین سے انسان ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بدتمیزی سے پیش آئیں، ہم غصے سے بولیں، کیونکہ جو والدین ہیں نا ان کی دعا اور بد دعا یہ تیر کی طرح آسمان پہ جاتی ہے۔ اگر والدین کی ہم خدمت کرتے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ تیر کی طرح آسمان پہ قبولیت کے لیے جاتی ہے، اور اگر ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے ہمارے والدین کا دل دکھ جاتا ہے، حالانکہ والدین بددعا دیتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ دے دیں، یہ یاد رکھیں، ویسے عام طور پر مائیں زبان سے کہتی ہیں یہ ہو جائے لیکن دل سے نہیں کہتی، لیکن اگر کبھی انسان ہے کبھی کسی لمحے دل سے بددعا نکل گئی تو پھر اس کی واپسی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ اس لیے والدین کے معاملے میں کوشش کریں کہ باادب رہیں، اسی چیز کو بعد میں اچھے انداز میں بیٹھ کے بھی تو بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ اپنے بہن بھائیوں سے ہم لڑ سکتے ہیں، وہاں حساب اور طرح کا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ لڑنا شروع کر دیں، مثال دے دی، لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر ہم نے زیادتی کی، برا کیا، تو ہم لاکھ حج کریں، میلاد پہ جائیں، اچھے نعت خواہ ہوں، ہم نمازی بھی ہوں، ہم پردے بھی کرتے ہوں گے، اس گناہ کی معافی تب تک نہیں ملے گی جب تک ماں باپ ہم معاف نہیں کرتے۔ اس لیے پلیز ہم سب کو یہ چاہیے جن کے والدین ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ دیکھیے ہمارے والدین ہمارے لیے کیا نہیں کرتے، ہم سب لاڈ کا نجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا، کہ وہ لاڈ میں والدین تو لاڈ کرتے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جتنا ہمیں زیادہ لاڈ ملتا ہے اتنا ہم ان کی زیادہ خدمت کریں، ان کو اور خوش کریں، لیکن ہم بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم ان کی کمزوری ہیں تو ہم ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات میں نے تربیت کے لیے اس لیے کی ہے کہ آج ہم سب چاہتے ہیں ہم اچھے انسان بنیں، لیکن اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے، اپنے گھر سے کرنی ہے، اور وہ سب سے پہلے جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم دوستوں کے لیے بہت اچھے ہیں، ہم دوستوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، ان سے چیٹ بھی بہت کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے ورڈ بھی بولتے ہیں، کیا کبھی اپنے ماں باپ کے لیے بولا ہے؟ کیا کبھی ان کے لیے پھول لائے ہیں؟ ایک مثال دے رہی ہوں، جن کا حق سب سے ہم پہ زیادہ ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میں سب سے بولوں گی کہ گھروں میں جائیں بیٹیاں بیٹے اور اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، ابھی وقت ہے، ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ہم سب سے کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں دل آزاری ہو گئی ہوگی، تو ابھی وقت ہے، اپنی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پانی سر سے گزر گیا تو واپسی نہیں ہوگی۔ پھر ہم کاش کہتے ہیں، کاش موقع مل جاتا تو ہم ایسے کر لیتے، اور والدین تو بہت نرم دل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتے، معاف کر دیتے، تو وہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت ٹھیک ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے والدین کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب واشل نہیں آتی، جب ان کا ایمان کم ہوتا ہے، جب بیٹری ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ اس لاڈ کو نیکیوں میں بدلیں۔ آقا علیہ السلام ایک بار مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، ایک بوڑھی خاتون چل کے آ رہی تھی، جو ہی ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ جب وہ آئیں تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر میں بٹھایا، کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کے ہاتھوں کو کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے، کبھی اپنے سر پہ رکھتے، کبھی اپنے سینے پہ لگاتے۔ صحابہ کرام کے لیے بڑا عجیب منظر تھا کہ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کسی اجنبی عورت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے۔ تو صحابہ کے چہروں پہ سوال تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، یہ میری رضائی ماں سیدہ حلیمہ ہے، اور جب میں چھوٹا تھا یہ مجھ سے ایسے کرتی تھی، یہ میرے ننھے ہاتھوں کو چوما کرتی تھی، میرے ہاتھوں کو اپنے سر پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے سینے پہ رکھا کرتی تھی، اگر میں کر رہا ہوں تو کچھ نیا نہیں کر رہا۔ تو یہ طریقہ، یہ رول ماڈل آقا علیہ السلام بنے، یہ وہ خدمت تھی، یہ کردار دیا آقا علیہ السلام نے کہ ماں اس سلوک کی حقدار ہے۔ بتائیں آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں،
کتنے ہوں گے ہم میں سے؟ 100 میں سے کوئی 1 2 یا پتہ نہیں وہ بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، جتنا ان کو خوش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ضرور کریں۔ پھر خود دیکھیے گا کہ والدین کی دعائیں، ان کی محبت، ان کی کیئر وہ ایمان کو بھی جلا بخشتی ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کی خدمت عبادت کے درجے میں آتی ہے، اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایمان نہیں۔ اس لیے آقا اسلام نے فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا، پھر ایٹیکیٹس ختم ہو جاتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے کہ ہم سب چیک کریں کہ جب اپنے والدین کے ساتھ ہم مس بہیو کرتے ہیں، کیا ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے بعد میں؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھ رہے ہیں ابھی ایمان ہے، اور اگر نہیں ہوتا، ہم اپنا حق سمجھ کے ان کی دلزاری کرتے ہیں، تو پھر ٹیسٹ کروانا پڑے گا، پھر لگتا ہے کہ ایمان ختم ہو چکا ہے۔